الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس طرح سے انہوں نے الفاظ ادا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی, اس کی دعا تو رد نہیں ہونا ہے. کوشش کریں کہ آپ جو اسم اعظم سے, اسی طرح قبولیت کے دعا کے دیگر کلمات درج ذیل, بہت سی اور دعائیں جو آپ کر سکتے ہیں, وہ کلمات جن کو آپ لگا لے سے دعا قبول ہوتی ہے, اس میں سے ایک یہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہا کہ جو شخص یہ پڑھے اپنی دعا کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جو یونس علیہ السلام نے کی, اور اس کے بعد دعا کرے تو آپ فرماتے ہیں پاک ہے ظالموں سے نہیں ہوں, اس کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. تو یہ کلمات ضرور پڑھے اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کرے, ٹھیک ہے, یہ دعا بھی اللہ رب العزت قبول کرتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز بتائی, دعا قبولیت میں جو کلمے آپ جوڑے اس میں سے یہ آپ نے فرمایا اور کہا, جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب تم دعا کرو تو یہ الفاظ کہنا مت بھولنا, یا ذوالجلال والاکرام, بار بار کہنا ہے یا ذوالجلال والاکرام. تو آپ نے فرمایا یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ کو اپنی دعا میں لازم پکڑو, ہمیشہ بولا کرو ان الفاظ کو, یا ذوالجلال والاکرام. ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, یہ جو ہے بخاری کی روایت, آپ نے فرمایا کہا جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی, جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی, تو فرماتے اور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس کے لیے کافی, یہ 2 سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اس کے لیے کافی. کچھ محدثین لکھتے کافی سے مراد یہ کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائے تو نجات کے کافی, اگر مر گیا نیند, کیونکہ نیند میں ہماری روحیں جمع کر لی جاتی ہے, اللہ جس کی چاہتا ہے واپس بھیج دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے وہیں رکھ لیتا, واپس نہیں آتی اور نیند میں انتقال کرے. تو جب ہم سو رہے ہیں اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں, آیت نمبر 285 اور 225, جو شخص یہ 2 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے, کیا ہوتی ہے 2 آیتیں اس کے لیے کافی. تو ایک معنی ہے مر گیا تو نجات کے لیے کافی. دوسرا معنی جو حافظ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں, دوسرا معنی یہ ہے, صحیح بات رشتہ حدیث کا مفہوم وہ لکھتے ہیں یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیتیں پڑھنا اسے ہر تکلیف دے اور شر سے محفوظ رکھنے, سورۃ البقرہ کی یہ 2 آیتیں پڑھنا وہ ہر شر اور ہر برائی دور رکھنے کے لیے, محفوظ رکھنے کے لیے کافی. اسی طرح جو ہے گناہوں سے توبہ اور استغفار, جو میں نے کہا نا یہ بہت لازم ہے, اس لیے کہ اگر کسی کو کام نہیں مل رہا ہے, روزی میں کمی ہے, تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے. اللہ رب العزت نے سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر 10 سے لے کر جو ہے 12 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے, نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اور اے اللہ میں نے ان کو دعوت دی اور کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو, انه كان غفارا, تم دیکھو گے کہ جو ہے تم اگر معافی مانگو تو میرا رب جو ہے معاف کرنے والا ہے. يرسل السماء عليكم مدرارا, اور تم پر جو ہے موسلا دھار بارش جو ہے برسا دیں گا. ويمددكم باموال وبنين, اور تمہارے میں اضافہ کر دیں گا مال میں تمہارے, اور تمہارے لڑکوں میں اضافہ کر دیں گا. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا, اور تمہیں بہترین باغات عطا فرمائیں گا اور تمہیں نہریں عطا. کیا کہا نوح علیہ السلام نے قوم کو, اے میری قوم استغفار کر لو, توبہ کر لو اپنے رب سے, وہ تمہیں معاف کریں گا, آسمان سے موسلادھار بارش برسائیں گا. کیوں؟ تم استغفار اگر توبہ کرو تو تم کو مال میں بڑھا دیں گا, لڑکوں میں بڑھا دیں گا, اور تمہیں باغات دیں گا اور نہریں جاری کریں. تو اس کے اندر اموال مال میں بڑھا دیں گا. کس کو مال میں بڑھائیں گا؟ استغفار کرنے. استغفار کے کئی فائدے, ایک یہ کنٹینیوسلی 3 آیتوں کے اندر کیا کیا فائدے. ایک, استغفار کرنے سے اللہ معاف کرے گا, استغفار کرنے سے آسمان سے موسلادھار بارش برسیں گی, استغفار کرنے سے مال میں اضافہ ہوگا, استغفار کرنے سے جو لڑکوں میں اضافہ ہوگا, اولاد ہوں گی, استغفار کرنے سے باغات اچھے, استغفار کرنے سے نہریں اللہ باغات میں. 6 فائدے اٹھا لیجیے استغفار, اللہ سے معافی سے لے کر تو اپنی ہر چیز. تو مال میں اضافہ کیسے ہوگا؟ استغفار ہے نا. آپ نوکری کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ اسی محنت کر کے آ جائے, اس کے بدلے کچھ نہیں. مال چاہتے ہیں, مال میں اضافہ ہوگا تو استغفار کرے, کوشش کرے, توکل کرے, تقوی اختیار کرے. آخرت میں جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو سب سے عظیم نعمت جو اس کو ملیں گی, اور کافروں کو جو سب سے بڑا عذاب ملے گا جو اپنے رب کو بنانے والے کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے, اور مومنوں کو سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ملنے والی ہے وہ یہی نعمت ہے, یاد رکھیے, کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے. یاد رکھیے, ایسے طبقے, ایسے فرقے, ایسے گروہ مسلمانوں میں گزرے جنہوں نے اللہ کے دیدار کا انکار کیا. اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا, اور ہم اللہ کے دیدار کی بات کریں. دیدار مطلب دیکھنا, ادراک مطلب گھیرنا. جو شخص اللہ کے دیدار کا دنیا میں منکر ہے, وہ چاہے کوئی بھی ہو, پکا کافر ہے. اللہ کا دیدار ہم دنیا میں کیوں نہیں کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے. وہ میزان کے پلوں کو جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے. رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں. اس کا جو ہے پردہ نور ہے, اور اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کے نور جہاں تک پہنچیں گا اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں گے.
کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے۔ تو اہل سنت والجماعت میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار روز قیامت مومن کرنے والے ہیں، اور ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس کے برعکس کسی قسم کے عقیدے میں فسق اور فجور اور گڑبڑ ہم نے نہیں کرنا چاہیے، اس معاملے میں محتاط اور احتیاط کرنا چاہیے۔ اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرف سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس کے لیے جمع ہوئے انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں جس ٹاپک اور جس عنوان پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ہے دیدار الہی یاد۔ اور دیدار الہی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب الدیدار، اللہ رب ال، اور یہ عنوان ایک ایسا عنوان ہے یاد رکھیں دیدار الہی جس کی اہمیت یہ ہے کہ آخرت میں جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو سب سے عظیم نعمت جو اس کو ملیں گی یاد رکھیں، آج اس عظیم کے تعلق سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور کافروں کو جو سب سے بڑا عذاب ملے گا یاد رکھیں، اس عذاب میں یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو بنانے والے کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے، اور مومنوں کو سب سے بڑی نعمت جو جنت ملنے والی ہے وہ یہی نعمت ہے یاد رکھیے کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے یاد رکھیں۔ تو دیدار الہی یاد رکھیے، آج کا لیکچر جو ہے یہ سب سے عظیم سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنے فضل، اپنے جود اور اپنے کرم سے کرنے والا ہے، اور یہی جس کو کہیں گے آخرت کے اعتبار سے بڑی نعمت ہے، اور کافروں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے کہ وہ کبھی نہیں جان سکے ان کے بنانے والا، ان کا کریٹر، ان کا خالق کون ہے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کو دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے دیکھنا ناممکن ہے، لیکن یہ نعمت جو ہے انسان کو جو ہے آخرت میں ملیں گی یاد رکھیں، اس کو بھی ہم کو سمجھنا یاد رکھیں۔ تو یہ آخرت کی نعمت ہے، اور اس کا وعدہ اللہ رب العزت نے ہر مومن کے متقی کے کیا ہے جو جنت میں جائیں گا اور وہ پھر اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ آئیے اس کے تعلق سے حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث یاد رکھیں اس طرح سے کہ صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں یاد رکھیے، اس طرح سے حدیث یاد رکھیے، اور جو ہے صہیب رومی رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گا تمہیں کوئی چیز چاہیے جو تمہیں مزید عطا کروں، اللہ جنت میں پوچھا جائے گا کیا تمہیں اور دو چیز جو ہے تمہیں مزید عطا کروں، وہ جواب دیں گے کہ کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن، جنتی کہیں گے اللہ تو نے ہمارے چہرے کو کیا روشن نہیں کیا، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں، مطلب یہ لوگ جواب دے رہے کہ اللہ تو نے ہمیں کو روشن بدل جنتی، تو نے ہمیں جنت میں داخل اور دوزخ سے نجات نہیں دی، دوزخ سے نجات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ اس پر اللہ رب العزت جو پردہ اٹھا دے گا تو انہیں کوئی چیز ایسی عطا نہیں جو انہیں اپنے رب و جل کی دیدار سے زیادہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں گے، تب اللہ رب العزت ایک سوال کریں گا کیا تمہیں کچھ اور چیز چاہیے مزید، جنتی کہیں گے اللہ تیرا فضل ہے، تو نے چہرے کو روشن کیا، مطلب جنتیوں میں رکھا، جنت میں ڈالا، جہنم کی نجات دیا، اب کیا باقی ہے، تو اللہ رب العزت پھر پردہ ہٹا دیا جائے گا اور وہ اپنے رب کو دیکھیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں اور اللہ رب العزت کے دیدار سے زیادہ مطلب یہ سب سے محبوب چیز ہوگی یاد رکھیں، اس کا مطلب وہ جنت سب سے بڑی نعمت یہی ہے، اور جہنم کا سب سے بڑا عذاب بھی یہی ہے۔ جنتیوں کی یہ کہ اپنے رب کو پیدا کرنے والے کو دیکھ پائیں گے، اور جہنم سب سے بڑا عذاب یہ اپنے خالق کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے، یاد رکھیے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 26 کا ایک حصہ تلاوت کیا اور فرمایا اور کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اللہ کے رسول نے آیت کا حصہ پڑھا اور فرمایا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے خوبصورت جزا ہے، مطلب بدلہ ہے، اور مزید ان کے لیے ہے، مزید اس کا معنی اور مفسرین نے اور محدثین نے لیا مزید ان کے لیے دیدار الہی، جو انہوں نے کیا اس کا خوبصورت بدلہ ہے، اور جو انہوں نے کیا اس کا مزید اضافہ میں مزید اضافے میں دیدار الہی، اور وہ حدیث صحیح کے نعمت ملیں گی، اللہ سوال کریں گا، پھر اپنا دیدار کروائیں گا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ زیادہ ہے، جنت میں جانا یہی سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے، مطلب جہنم سے نجات اور زیادہ ان کو دیا جائے گا، اور زیادہ سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کا دیدار یاد رکھیں، یہ بڑی عظیم نعمت ہے، اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو جد و جہد اور کوشش کرنا پڑے گی۔ سب سے پہلے تو چاہے وہ جس درجے کا بھی ہو، کیونکہ ایمان والا ہی جب جائے گا، مشرک اور کافر جنت میں کبھی نہیں داخل ہوں گے، جب کبھی داخل نہیں ہوں گے تو کبھی رب کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے، تو لہٰذا یہ کنڈیشن ہے۔ بہرحال آج ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ کون سے اعمال کی وجہ سے دیدار الہی ہو سکتا ہے، لیکن بیسک کرائٹیریا اور کنڈیشن تو یہ کہ ایمان والا کفر کی حالت میں نہ، اور پھر وہ اعمال کرے جن اعمالوں کے ذریعے انسان جنت میں جاتا ہے، ان اعمال سے بن جاتا ہے، اور پھر خواہش رکھے دیدار کرنے کی اللہ کی، یہ تمام چیزیں مل کر پھر ایک مومن بندہ اللہ کا دیدار، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ہم نے دیکھا، اب آئیے
دیدار الہی کے تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں حدیث کے جو قرآن میں، اور ساتھ میں جو ہے آج کے ٹاپک کو ہم دو حصوں ڈیل کریں گے یا دو حصوں میں بانٹیں گے. پہلا دیدار الہی کے تعلق سے ہم دیکھیں گے قیامت کے دن اللہ کا دیدار برحق ہے، یہ ہونے والا ہے. اور دوسرا ٹاپک دیکھیں گے کہ دنیا میں اللہ کو کیوں کوئی نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے، یہ دونوں باتوں کو ایک ساتھ دیں گے تاکہ ساری ایک ساتھ ہو جاتی ہے. تو آئیے سب سے پہلے دیدار الہی، اللہ کا دیدار حق ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے طبقے، ایسے فرقے، ایسے گروہ مسلمان گزرے جنہوں نے اللہ کے دیدار کا انکار کیا، جس میں سب سے پہلے جو ہے معتزلہ. یہ وہ فرقہ تھا، یاد رکھیں، دیدار الہی کا انکار کیا اور قرآن کو سنت کے بغیر یا منمانی تشریحات سے انہوں نے قبول کیا. اور یہ فرقہ عروج پہ تھا، خاص طور سے جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حیات تھے، اور ان کے حیات میں یہ سیاسی طاقت بن، کیونکہ اس زمانے کے جو خلیفہ تھا اس نے جو ہے اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر، یاد رکھیے، میں ہو جا کر شامل ہو گیا تھا. حالانکہ فرقہ اس سے پہلے موجود تھا، لیکن ابھی صرف کتابوں کی شکل، تقریری شکل کو پھیلا رہے تھے، لیکن ابھی ان کو پولیٹیکل طاقت. اور جب یہ کام تب بھی کر رہے تھے جب امام شافعی موجود تھے. یاد رکھیں، امام شافعی رحمہ اللہ نے ان کے خلاف پورا محاذ کھڑا کر دیا تھا اور ان کے خلاف بات کرتے رہے. اسی کے اس میں امام شافعی کو جو ہے نظر بند کر دیا گیا، مطلب جیل میں تو نہیں ڈالا گیا، لیکن ہوتا ہے نا ایک گھر میں لے جا کر رکھ دینا اور گھر سے آپ باہر نہیں، کیونکہ امام شافعی کرتے. حالانکہ ابھی یہ پولیٹیکلی طاقت میں نہیں آتا ہے، پھر ابھی صرف یہ اپنی تحریکوں کو پھیل، لیکن یہ انفلوئنشل ہو چکے تھے، منسٹر لیول تک وغیرہ جا چکے، تو لہٰذا امام شافعی کو سامنا کرنا پڑا. اسی کے اس میں سلسلے میں آپ کو جو ہے حجاز سے نکال کر جو ہے بغداد بھیج دیا گیا. کہا، خلیفہ نے کہا بلا لو ان کو، کیونکہ کمپلین کی گئی وغیرہ وغیرہ کی یہ عجیب و غریب باتیں پھیلاتے ہیں، حالانکہ حق کی بات کر، کتاب و سنت کی بات کر. اور اسی سلسلے میں ان کا پہلی بار بغداد آنا ہوا اور امام احمد بن حنبل سے ان کی ملاقات بھی. اور امام احمد دعاؤں کے تعلق سے امت مسلمہ میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اس کی اہمیت کو، اس کو ایک عبادت تسلیم ہی نہیں کیا ہم نے صرف اس کو ایک ایسا عمل تسلیم کیا کہ جب کبھی آپ مصیبت میں ہو تو دعا کر لو، یا میں مصیبت میں ہوں تو آپ دعا کر لیں میرے لیے. تو اس کو سمجھیے، دعا مستقل عبادت ہے. اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا، جب آپ کو بنایا، تو آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جو سب سے پہلا کام آدم نے کیا، جو عبادت تھی ان کی، وہ دعا تھی. اللہ نے آدم کو بنایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم جب بننے لگے، روح پھونکی گئی تو سر سے بنتے گئے نیچے کی طرف، اور جب سر سے نیچے کی طرف بننے لگے اور اوپری حصہ بن گیا تو آدم علیہ السلام نے پہلا کام کیا، چھینکا. تو فرشتوں نے جو ہے، اللہ رب العزت نے آدم کو کلمہ سکھا اور کہا کہ جب تم چھینک لو تو الحمدللہ کہو. اور جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو فرشتوں نے یرحمک اللہ جواب میں دیا اور کہا اب تمہاری اولاد کا بھی یہی معاملہ ہوگا، جب بھی وہ چھینکیں گے الحمدللہ کہیں گی اور جواب میں یہ کہا جائیں گا. تو آدم علیہ السلام کو جو پہلی عبادت اللہ رب العزت نے کروائی وہ ایک دعا تھی. اسی طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول کی وہ بھی دعا کے ذریعے کی. تو دعا ایک مستقل عبادت ہے، یاد رکھیے، یہ کبھی کبھار ہونے والا عمل نہیں، یہ ہمیشہ ہونے والا عمل ہے. اسی طرح تمام عبادتوں کے اندر دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی گھڑی ہے، نہ کوئی جگہ ہے، نہ کوئی حالت ہے کہ طہارت ہونا نہیں ہونا، نہ کوئی مقام ہے، بلکہ ایک ایسی مستقل مسلسل بترتیب ایک ایسی عبادت ہے جو آپ صبح شام دن رات طہارت بغیر طہارت کے کسی بھی حالت میں سوتے اور جاگتے اور لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے سے اور مجمع میں اور انفرادی اور ہر اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں. ایک ایسی مستقل جہرانہ عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی وقت کی پابندی نہیں، کوئی مہینے کی پابندی نہیں، کوئی دن اور رات کی پابندی نہیں، کوئی جگہ کی پابندی نہیں، کوئی رکعت کسی چیز کی پابندی نہیں. ایک ایسی مستقل عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں. ایک ایسی زبردست چیز ہے. اسی طرح اگر سیرت النبی کا مطالعہ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی گھڑی، کوئی پہلو، کوئی موقع ایسا نہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ کی ہو یا امت کو دعا نہ سکھلائی ہو. ایک تو تھا آپ کو دعائیں کرتے، ایک سکھایا بھی کرتے، تو نہ کی ہو یا نہ سکھلائی ہو. آپ دیکھیے نا، آپ صبح اٹھنے کی دعا، آپ لوگوں سے ملاقات کیے، ملاقات کرنے کی دعا، سلام کرتے ہیں. بیت الخلاء میں داخل ہوئے صبح اٹھ کر، اس کی دعا. بیت الخلاء سے باہر آئے، پیشاب پیخانہ کر کے آپ جو طہارت خانے سے باہر آئے، اس کی ایک دعا. آپ نے وضو شروع کیا، اس کی ایک دعا. آپ نماز کے لیے نکلے، مسجد پہنچے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا. مسجد میں فجر کی نماز پڑھی، نماز کے اندر مختلف دعائیں جو شروع ہوتی ہے ثنا سے لے کر تو تسلیم تک، مطلب تکبیر سے لے کر تسلیم نماز ختم ہونے تک. مسجد سے باہر نکلے تو پھر اس کے بعد مسجد سے نکلنے کی دعا. گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا. گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا. لباس پہنا تو لباس پہننے کی دعا. اسی طرح جو ہے نیا لباس پہنا، نیا لباس پہننے کی دعا. نئے پھل دیکھے، نئے پھل دیکھنے کی دعا. ہر چیز کی دعائیں سکھائے. سواری پہ سوار ہوئے تو اس کی ایک دعا، سواری سے اتر رہے اس کی ایک دعا، شہر میں داخل ہوئے اس کی ایک دعا، شہر سے باہر نکلے کوئی نئے اس کی ایک دعا. تو گویا صبح سے
شام تک کوئی ایسا زندگی کا مرحلہ نہ ہوگا جس میں ہم دعا نہیں کرتے. حتیٰ کہ طہارت کے معاملے میں بھی دعا ہے کہ بیت الخلاء میں جا رہے اپنے جو ہے طہارت کے لیے تب بھی دعا, وہاں سے نکل رہے تب بھی دعا, حتیٰ کہ ایک انسان اپنے بیوی کے ساتھ ہو تو اس عمل سے پہلے جو اس کے لیے جائز ہے اس سے پہلے بھی دعا. دعائیں دیکھ رہے ہیں آپ کس کثرت سے ہے کہ کوئی زندگی کا مرحلہ اس سے خالی نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 1000 سے زیادہ دعائیں جو لیل اور نہار صبح اور شام کی ثابت ہیں, جو صحیح روایتوں سے آتی ہے. کم و بیش 1000 کے قریب ایسی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح روایتوں سے ملتی ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. تو کوئی مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے تو نہ گزرا ہو جس میں آپ نے کوئی دعا نہ کی ہو یا دعا نہ سکھائی ہو. ہر معاملے پہ دعا, ہر چیز کے لیے دعا سکھائی. لیکن افسوس اس امت کا معاملہ یہ کہ دعا کے معاملے میں کنجوس کیا, اس کو علم ہی نہیں دعائیں ہوتی کیا ہے, کرنا کیا ہے, کیا اس کا معاملہ ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. یاد رکھیے کہ جس امت کے نبی نے کسی گھڑی کو بغیر دعا سے خالی نہ رکھا, اس امت کی یہ بدبختی ہی ہم کہیں گے کہ اس کو دعائیں یاد نہ ہوتی ہیں, یا چونکہ اس کی اہمیت نہیں تو یاد کرنے کی کیا ضرورت, اس لیے کہ دعاؤں کو ہم آؤٹ پروسیس کرتے ہیں. آؤٹ پروسیس کیا ہوتا ہے کہ جب میری تجارت بہت بڑھ جاتی ہے تو میں کانٹریکٹس لیتا ہوں اور دوسروں سے وہ کام کروا کے لیتا ہوں. تو آج ہماری دعائیں بھی آؤٹ پروسیس ہوتی ہے, بھائی تم کر دو. ہمارے گھر میں ایک ولی گزرے, انہوں نے سب کے لیے دعائیں کر دی, ہم تو نبی کی خاندان سے ان کی دعائیں ہمارے لیے ابھی کافی ہے نا. اس طرح سے ہم دعائیں دوسروں سے کرواتے ہیں, خود سے کرنے کوئی معمول نہیں. تو دعا یاد رکھی عبادت ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں آپ پوری زندگی ہر وقت دعائیں کرتے تھے. اسی طرح جو ہے اسلام کے دوسرے اعمال جو فرائض جس کو کہتے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اگر اس کا مطالعہ بھی کرے تو یہ بھی ایک قسم کی دعائیں ہیں. نماز کیا ہے آپ کی شروع سے لے کر آخر تک مختلف دعاؤں کا مجموعہ. آپ حج کرنے جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں حج کے اندر, کیا اعمال ہے آپ کے, طواف کر رہے تو دعا, صحیح کر رہے تو دعا, جو ہے میدان عرفہ میں ہے تو دعا, مزدلفہ میں تو دعا, جا رہے تو دعا. دعا ہی تو ہے حج پورا, دعا ہی تو ہے نماز پوری. تو یہ گویا فرائض بھی عبادت ہے, یہ جو فرض عبادتیں ہیں یہ بھی خود ایک قسم کی دعائیں ہیں. یاد رکھیے تو دعاؤں کی شریعت میں بڑی اہمیت یاد رکھیے. لیکن آج یہ ہماری بدبختی ہے, غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں دعا ایک ایسی چیز ہے جو مشکل حالات میں, پریشانی کے اندر, مصیبت کے اندر اس کو استعمال کیا جائے, ورنہ بہرحال اس کی ضرورت نہیں ہوتی. حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی یاد رکھی, بہت بڑی غلط فہمی کہ ہم محض اپنی ضرورت کے وقت دعا کریں, بلکہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہر بار ہم دعا کریں. یاد رکھیں ہر بار دعا کرے, ہر چیز سے پہلے دعا کرے, ہر چیز کی بات دعا کرے, ہر چیز کی ابتدا میں دعا کرے. یہ غلط فہمی کو دور کیجیے کہ دعا کبھی کبھار مصیبت میں پھنس گئے, پریشانی میں پھنس گئے تو کرے, بلکہ دعا ایک مستقل جارحانہ ایک مومن کی زندگی کا عمل ہے جو وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے, عبادتوں سے پہلے, عبادتوں کے اندر, عبادتوں کے بعد وہ جو ہے دعائیں کرتا ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یار میں نے اتنی دعا کی, ہم لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے فلاں مسئلے کے لیے دعا کی, وہ چیز مجھے نہیں ملی. میں نے فلاں کام کے لیے دعا کی, وہ چیز کام نہیں ہوا. میں نے فلاں مسئلے کو فلاں کیا, آج تک وہ چیز نہیں ہوئی. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن وہ چیز قبول نہیں ہوتی ہے, وہ چیز میری پوری نہیں ہوتی ہے, یا وہ کام میرا نہیں ہوتا ہے. پھر کیا فائدہ دعائیں کر کے؟ اور جب دعاؤں کا صحیح تصور اور دعا کیا ہے, ہم نے کیا سمجھا, دعا مصیبت کی ایک چیز استعمال کی. اب مصیبت حل نہیں ہوئی تو پھر دعا کر کے فائدہ کیا ہے؟ ہم نے دعاؤں کو یہ سمجھا کہ مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ کو پکارنا یہ دعا ہے. اب اگر مصیبت میں نے پکارا اور وہ دعا کا جواب نہ آیا, جو مجھے نہ سمجھا, تو پھر فائدہ کیا ہے دعا کر کے جس کا جواب نہیں آتا, جو قبول نہیں ہوتی. اور پھر یہ سوچ کر انسان یا تو دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے. دعائیں کرنا چھوڑنا تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اللہ رب العزت سے جو بدزنی وہ شروع کرتا ہے, یار دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ ہماری, فائدہ کیا کر کے. بدزنی مطلب اللہ سے بدزن ہو جاتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دعائیں میری قبول نہیں ہوتی ہے یار, یا دعا کر کے فائدہ نہیں میری قبول نہیں ہوتی. یہ بہت خطرناک چیز ہے. یاد رکھیں پہلے غلط فہمی کی دعا مصیبت کی ایک چیز ہے, اس کے بعد اگر مصیبت دعا نہیں دوسری چیز کی, پھر انسان یا تو دعائیں کم کر دیتا ہے یا تو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ کم اور چھوڑنا تو ٹھیک ہے, اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے, کیسا اللہ میری دعا قبول نہیں کیا, کیا فائدہ یار دعا کر کے, اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ. یہ سب سے خطرناک مرحلہ یاد رکھیں. اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے, اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں. کیسے انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا. جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں 2 آیتیں تلاوت کی. ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40, اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ فرماتا کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے, اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو, استجب لکم, میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. کون کہہ رہا ہے یہ؟
اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری دعائیں نہیں کرتے، مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پر نہیں مانگتے. جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی، جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ، اور دعا عبادت ہے چونکہ یہاں لفظ ہے ان عبادتی، جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا. سمجھ آئے بات کو کہ جو دعا نہیں کریں گے، تکبر کریں گے، دعا ایک عبادت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا؟ سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو وہ اللہ دعا سنتا ہے، نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا، تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے. پھر اس کے نفس پہ لازم ہے، جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو، نہ کرو گے تو جہنم میں ڈالوں گا، تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا. یہ اس کا معنی ہے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186 اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بندے سوال کرتے سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں، قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں، قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلا کہہ دو قل، وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں. سبحان اللہ. اس آیت پہ غور کیجیے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو بھی نہیں کہا، رسول کو نکال دیا بیچ میں سے، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو ان سے کہ میں قریب ہوں، نہیں کہا فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں ان سے. مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں آیا کہ نبی تم کہہ دو قل ان سے، یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا. حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے، سوالات کا ایک سلسلہ ہے سورہ بقرہ میں، ہر سوال کے بعد آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے قل ان سے جواب کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، کہ اس کا معنی یہ. یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نہیں کہا، نکال دیا فانی قریب، سیدھا اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں. تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. اور فرمایا فلیستجیبوا لی، تو انہیں چاہیے وہ صرف میرے سے ہی دعا کرے، مجھے سے ہی مانگے. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائے. لعلکم یرشدون، شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، شاید کہ وہ رشد ہدایت پر قائم رہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگوں تم پوچھتے ہو میرے بارے میں، میں قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، لہٰذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا تاکہ تم جو ہے رشد و ہدایت پر رہو. ولیؤمن، ایمان مرحل شرط ہے ہر چیز کے لیے، تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں. اور آگے فرمایا جو ہے تاکہ تم رشد و ہدایت پر قائم رہو. تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، عبادت ہے دعا، یاد رکھیں. اسی طرح فرمایا جامع ترمذی کی یہ بھی روایت ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کا مغز ہے. نماز دعا، حج دعا، یہ مغز ہے. دیکھیے ہر کسی چیز کے بعد دعا ہے نا، حج کے ارکان کر رہے دعا کر رہے، اس میں مغز ہے نا اس کا. تو دعا عبادت کا مغز ہے. یہ اتنی اہم چیز ہے، اس کو امت جو ہے غور کرے اور اس چیز کو سمجھے. اسی طرح اب جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعائیں کرو اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی ہیں. جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے تو اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جو میں مانگوں وہ کر دیتا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ آئیے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطا رحمی کی اگر بات نہ ہو. ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو، اللہ مجھے زنا آسان کر دے یا مجھے فلاں نہیں، گناہ کی بات نہ ہو، اور قطع رحمی رشتے توڑنے کی بات نہ ہو کہ اللہ میرا رشتہ ان سے توڑ دے میں ان سے فلاں کرتا ہوں، جس میں گناہ کی بات نہ ہو، رشتے توڑنی قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 3 میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے. جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو، پہلا شرط، دوسرا قطع رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو، تو اللہ 3 میں سے کوئی ایک کام اس کے ساتھ کرتا ہے. غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے ہیں نا حوصلہ قبول نہیں کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے سنیے. 3 میں سے کوئی ایک کام، پہلا دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے. اے اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے،
گاڑی مل گئی، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے، گھر مل گیا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے، دعا کے مطابق آپ کو کر دیا، وہ چیز آپ کو عطا کر دی. اے اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما، دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی. تو جو مانگتا ہے مل جاتا ہے، پہلی شکل. دوسری صورت دعا قبول ہونے کی، سنیے آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے. دعا کو اللہ لے لیتا ہے اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے. اینڈ ٹائمز کا سٹاک، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے. اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. دعا کے برابر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے، اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی. ہو سکتا ہے گاڑی لیتے ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، گاڑی نہیں دلائی آپ. دعا کے برابر مصیبت ٹال دی تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے، وہ کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو. پتہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، پتہ چلا اس میں تو میرے لیے شر تھا، اللہ نے بچا لیا. بعد میں الحمدللہ میں بچ گیا، ورنہ وہ چیز لے کے پھنس جاتا ہوں. سمجھے آپ؟ تو نہیں قبول کر کے قبول کرتا ہے آپ کی دعا. وہ تین شکلیں، پہلی ہو بہو جو مانگا عطا ہوا، دوسری شکل آخرت کے لیے توشہ ذخیرہ بنا کے اعمال میں رکھ دیا، تیسری شخص دعا کے برابر مصیبت ٹال دی جاتی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے، مطلب دعا میں نقصان کچھ ہے نہیں صرف فائدہ ہے، تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے پاس بہت خیر ہے، تم جتنی چاہو کرو، اس کے خزانے بہت زیادہ کم نہیں ہونے والے، کرتے رہ جاؤ. اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے پاس جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، وہ کہیں گے اللہ میں نے یہ اور یہ عمل تو کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے، مطلب کچھ ایسے عمل اس کے نام عمل میں ہوں گے جو اس نے کیے نہ ہوں گے. وہ کہیں گے اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو میں نے قبول نہیں کی تھی جب تو نے مانگی تھی دنیا میں. تو وہ بندہ کہیں گا کاش کہ میری اللہ کوئی دعا قبول نہ کرتا، اس لیے کہ اتنا اجر ملے گا نہیں قبول ہونے والی دعاؤں کا جسی کو امتحان. تو کہیں گا کاش ہے اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا دنیا میں، آج اس کا اجر ملتا. تو کیا ہوتا اس